تعلیمی اداروں کو مافیا کہا ہے، اسی تعلیمی اداروں کا میں چیلنج کرتا ہوں ایک ادنا سا سپاہی ہو کر کہ آؤ اپنے گورنمنٹ کے اسکول کے تعلیمی بچوں کو اور ان کے تعلیمی سٹینڈرڈ کو آ کر پلیٹ فارم کے اوپر لے آؤ۔ ہم پرائیویٹ اسکول والے اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اگر چیلنج میں جیت گئے گورنمنٹ اسکول والے تو ہم مافیا ہیں، اگر گورنمنٹ والے ہار گئے تو ہم ہیرو ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ یونیورسل ٹی وی آپ کا کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہماری آواز بنے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بنا ہمارے جو مسائل ہیں سب سے بڑے وہ یہ ہیں کہ اب مارچ کے مہینے سے ہمارے اسکول بند ہیں اور 5 جو ہے ماہ سے ہمارے اسکول بند جا رہے ہیں۔ پورا اگر ہارڈ ایریاز کو دیکھیں تو دسمبر سے لے کے تو ہمارے اسکولز بند جا رہے ہیں اور 80% جو ہماری بلڈنگز ہیں وہ کرائے پہ ہیں۔ بلڈنگ مالکان جو ہیں ہمارے وہ کتنا تعاون کریں۔ اب ہمارے یہاں تک پہنچ چکے حالات کہ اسکول بند ہوتے ہوتے 40% جو طبقہ ہمارا تقریباً ہمارے اسکول وہ بند ہو چکے ہیں۔ ہم نے ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائی اور ہم نے کہا کہ ود SOPs اسکول کو کھولا جائے اور جو تباہ حال ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو ریلیف پیکج دیا جائے، لیکن ہمیں اگنور کر دیا گیا۔ سر آپ مجھے بتائیں گے کہ اس دوران میں مارچ سے لے کر ابھی جولائی تک کیا آپ نے کچھ اس کے علاوہ آپ نے آن لائن کلاسز سٹارٹ کی ہیں یا اپنے بچوں کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ آپ نے کس طرح سے کانٹیکٹ کیا؟ سب سے پہلے تو ہمارا دیہی ایریا کا ہمارا اسکول ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 33% طبقہ جو ایسا ہے جس کے پاس تو اینڈرائڈ اپلیکیشنز ہیں اور باقی جو ہے نا 60% کے پاس نہیں ہے یا اس سے تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی طلباء دھرنا دے رہے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں ہم نے سمر پیکس تیار کیے پہلے ایمرجنسی صورتحال میں، مارچ میں ہم نے سمر پیک دیے تو ہمیں امید تھی کہ 1.5 ماہ 2 ماہ کے اندر کھلیں گے اسکول۔ دوبارہ سے وہ اسکول جب سمر پیک واپس لانے کے لیے والدین کو کہا تو 10% بچوں نے بھی وہ حال نہیں کیے ہوئے تھے پیکس۔ پھر ہم نے سوچنا شروع کیا ہم کیا کریں۔ اس کے بعد ہم نے اب اجازت بھی نہیں تھی کہ اجازت ہوتی کہ ہم اسکول کو پرمیشن دیں کہ ہم اسکول میں بچوں کو سلیبس دینے کے لیے تو بلوا سکتی ہے، لیکن نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے ویکلی بیسس کے اوپر بچوں کو سلیبسز دیے اور اپنے پورے رورل ایریا اسکول جو ایکسس فورم ہے ہمارا راسا، اس کے فورم پہ میں نے تمام اسکولز کو جو ہے نا سلیبسز دلوائے اور ویکلی بیسس پہ ہم نے ان کو چیک کرنے کا سسٹم رکھا۔ لیکن اب حالات یہاں تک آ گئے کہ چونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اب چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے، بچے جو اسکول میں جو ایکٹیویٹی یا ان کی تربیت ہوتی تھی وہ گھروں کے اندر ہیں، اسٹریٹس بازار مارکیٹیں سب کھلے ہوئے ہیں، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ تعلیمی ادارے جہاں پہ تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم دینے والے ادارے ان کو بند رکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ شفقت محمود تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ کے اوپر، کیونکہ ایک رائٹ ہے بچے کا، پہلا رائٹ جو ہے وہ اس کی ہیلتھ ہے، تو کیا آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے، کوئی آپ نے SOPs بنائی ہیں؟ جی بالکل، ہم نے 16 اپریل کو SOPs بنا کے اپنی منسٹری آف ایجوکیشن کو فیڈرل منسٹری کو فارورڈ کیا۔ پیرا سے ہم نے پاسنگ اپنا جو ہمارا پرائیویٹ ایجوکیشنل ریگولیٹری اتھارٹی ہماری اس سے ہم نے پاسنگ کروائی اور SOPs ہم نے دیے اور اس کے بعد ان SOPs کو یکسر اگنور کر دیا گیا ہماری منسٹری کی طرف سے۔ اگر ان SOPs کے اوپر کھلتا تو ہم نے سینیٹائزیشن کا، ہم نے اسپیسنگ کا، ہم نے ٹائم ٹیبلز کا سارا کچھ شیڈیول ہم نے دیا ہوا تھا۔ بہت شکریہ سر۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کے جو ٹیچرز ہیں، ظاہر سی بات ہے ٹیچرز کا جو نظام تھا سارا وہ اسی پہ تھا کہ آپ ان کو سیلری پے کرتے تھے، وہ اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے، تو کیا اس سچویشن میں 5 مہینے میں ٹیچرز نے آپ کو کچھ پیکیجز مانگے ہیں انہوں نے آپ سے؟ آف کورس ہر بندہ جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، پرائیویٹ سیکٹر ایک 60% آف ہول پاکستان سیکٹر ہے اور سارے جو ہمارے ٹیچرز ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ شعبۂ زندگی کے آپ اسٹیشنرز کو دیکھ لیں، رننگ ہمارا سٹاف ہوتا ہے، چوکیدار ہیں ہماری میڈز ہوتی ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں۔ اب ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک ٹیچر جو سیلری لے رہی ہے اس کے ساتھ تو گھر چلا رہی تھی پورا، تو ہمارے پاس جو پیرنٹس موو نہ ہونے اس کی وجہ کیا تھی کہ بدلتے حکومتی بیانات، آج یہ ہونے والا ایک ایمرجنسی سچویشن تھی۔ اب وہ تو جیسے تیسے کسی نے ادار مانگ کے جیسے تیسے ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اور الحمدللہ ہم اپنے ٹیچرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمارا بہت ساتھ دیا، کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیکٹر کے اوپر برا وقت ہے، مشکل وقت ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے انہوں نے قرض لے لیے اور ابھی اس ٹائم کے اوپر اتنا تباہ حال ہے ہمارے ادارے کہ 4-6 مہینے کے اندر بھی 1 سال کے اندر دوبارہ ہم نہ تعلیمی لاس کو پورا کر سکیں گے اور نہ ہم فائنینشیل لاس کو پورا کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ٹیچرز اگر آپ ان کو فیسلیٹ نہیں کر رہے تو کیا وہ واپس آپ کے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آف کورس ہمارے پاس سب سے بڑی تو بات یہی ہے،
المیہ یہی ہے کہ ہمارا آدھے سے زیادہ نوجوان جو طبقہ ہے، کسی کو آپ نے ریڈی لگاتے ہوئے دیکھ لیا، کسی نے کہاں سے ان کو کوئی ایسے ادارے ہیں کہ اب گراس روٹ کا ادارہ ہے، درمیان والا ادارہ ہے، اس سے اپر والا ادارہ ہے، اب جو تو میڈیم ادارے ہیں انہوں نے اکوموڈیٹ کیا، لیکن جو چھوٹی تعداد کے ادارے ہیں جہاں 150 200 250 300 کی تعداد ہے وہاں پہ تو وہ اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ اوبویسلی وہ لوگ آگے پیچھے شفل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے اس فورم کے اندر انشاءاللہ SOPs بنائیں، اور ٹیچرز کی سیلریز کے لیے اگر ہمیں گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور مالی ریلیف پیکیج دے تو ہم ان کو پوری طریقے سے پیرنٹس کو بھی فیسلٹیٹ کریں، بچوں کو بھی کریں گے ہم فیسز کے مد میں بھی، اور ہمارے ٹیچرز بھی فیسلٹیٹ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کی پریس کلب میں۔ یہاں ہمارا آنے کا مقصد ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، اسکالر ہیں، یہ اپنے مسائل کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور یہ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ قاصد افریز عباسی، دا براڈ ویژن اسکول سسٹم، بارہ کو، اسلام آباد۔ سر آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کے؟ مسائل اس وقت مسائل کا بیان تو اتنا ہے کہ بہت سارا وقت لیا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ جو مارچ سے سکولز بند ہیں، پرائیویٹ سکولز بہت سارے بلڈنگز خالی کر چکے ہیں اور مجبور ہیں اس وقت بلڈنگز خالی کرنے پر، اور جو چل رہے ہیں وہ بھی گو مگو کے شکار ہیں کہ کب ادارے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے، اب ہم کہاں جیب سے بلڈنگز کے رینٹ پے کریں، ہمارے اساتذہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اب دوبارہ سکولز کھلیں گے تو ہم اساتذہ کو کیسے ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے، ہمیں اساتذہ ملتے ہیں نہیں ملتے، پھر ہمارے بچوں کا بہت سارا نقصان ہو چکا ہے، ہمارے بچے کیونکہ ہم دیہی علاقے سے ہیں اور دیہی علاقوں میں تو والدین اتنے اس طرح بچوں کے لیے نہیں سوچتے جو شہری علاقوں میں سوچتے ہیں، تو اس لیے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، ان کی جو پچھلا پڑھا ہوا وہ تو خواہ مخواہ انہوں نے بلایا ہے، اور نیا جو انہوں نے اس سال پڑھنا تھا سیشن کو کم رہ گیا وقت، اور اس میں بھی وہ یقیناً ان کی ساری صلاحیتیں جو جن میں نکھار پیدا ہونا تھا وہ بالکل پس پشت چلی گئی ہیں، اور جس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس پروٹیسٹ میں پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، اس پروٹیسٹ میں پیرنٹس پہلے بھی آئے تھے اور میڈیا سے بہت سارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت سارے پیرنٹس آئے تھے، اور ان کا بھی یہ ہم دیہی علاقے میں ہیں یہاں، کیونکہ شہری علاقے کے لوگ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ ہمارے پاس جو والدین آتے ہیں وہ آ کے ہم سے کہتے کیا ہیں کہ ہمارے بچے ضائع ہو گئے ہیں، ان کی جو ہے نا ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، وہ جو ہے نا مختلف قسم کی برائیوں میں جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس ادارے کھلیں تاکہ وہ بر وقت اسکول جائیں اور اسکول سے واپس آ کے اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہیں، اگر ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر جتنے کیبنٹ اور اس سے علاوہ سپریم کورٹ ہو، سپریم کورٹ کے ججز ہوں، جہاں جہاں پھریں گے ان کے بچے 90% اگر وزٹ کریں گے تو سارے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ سکولز کو وہ پھر مافیا کہہ رہے ہیں، جو 1000 روپے فیس لے کر 1500 اور 2000 روپے فیس لے کر ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو وہ مافیاز کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھو تو سرکاری 5 مہینوں سے سرکاری سکول بند ہیں، اور مری وغیرہ یا اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں تو سردیوں سے دسمبر سے سکولز بند ہیں، اور وہ ڈبل تنخواہیں اساتذہ کو مل رہی ہیں، اور پرائیویٹ سکولز کے اساتذہ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سیلریز نہیں مل رہی۔ یہ نہیں سوچا جا رہا کہ یہ اساتذہ ایک جو سفید پوش طبقہ ہے ان کے لیے کیا ہوگا اور یہ آگے فیوچر میں ان کے لیے کیسے۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ کب تک آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ کب تک یہ آپ کے مطالبات کو مانا جائے اور کب سے اسکول کو ری اوپن ہونا چاہیے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد 5 اگست سے سکول کھول دیے جائیں، بالفرض اگر نہیں کھولتے تو پھر پرائیویٹ سکولز حق بجانب ہیں کہ اپنے SOPs بنا کر وہ سکولز کھول دیں، اور وائلیشن ہم کسی قسم کی نہیں چاہتے، پرامن لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور تعلیم یافتہ لوگ ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ جو SOPs بنا کر ہمیں دینے والے انہی اداروں سے وہ لوگ پڑھ کر گئے ہیں، اور وہ اگر 5 اگست تک وہ ہماری کسی طرح کی سنوائی نہیں ہوتی تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے اداروں کو کھول دیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر آپ کا نام؟ محمد صدیق سڈل، میں جنرل سیکریٹری ہوں زونل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کا، اور 3 ادارے میرے ہیں ڈھوک جلانی میں، بارہ میں۔ جی سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں آج آپ کا اتنے سارے ماشاءاللہ اتنی ساری کمیونٹی مجھے پرائیویٹ اسکولوں کی نظر آ رہی ہے، اتنے سارے اسکالر مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں ان کے لیے لفظ اسکالر اس لیے استعمال کروں گی کہ یہ ہمارے قوم کے معمار ہیں، یہ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں
कि क्या मुतालबात हैं और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि मार्च से इदारे बंद हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल जो हैं जिनका एक मुआशी कत्ल किया जा रहा है और हमारे असातिज़ा बेरोज़गार हैं, हमारे ओनर्स हम मालकान को किराया नहीं दे पा रहे, रेंट नहीं दे पा रहे, और इसी वजह से कुछ ऐसे भी मालकान हैं जो हमारे इदारों में किराया ना देने की वजह से फर्नीचर उठा के बाहर फेंक रहे हैं। इसके साथ साथ किराया ना देने की वजह से, रेंट ना देने की वजह से हमारे बहुत से इदारे बंद हो रहे हैं। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि काइंडली इन प्राइवेट स्कूल्स रूरल एरिया के लिए कुछ करें। ये स्कूल ओपन होने चाहिए, हम SOPs पे अमल करेंगे। इसके साथ साथ ये है कि अगर ये नहीं कर सकते तो हमारे लिए लोन, कुछ कर्ज़े का बंदोबस्त करें। मैं कहता हूँ कर्ज़े ऐसे हों जिस पे विदाउट इंटरेस्ट हो, जिससे हम तनख्वाहें दे सकें, जिससे हम अपने मालकान को रेंट दे सकें। और हमारी हज़ारों ऐसी बहनें हैं जो अपनी गोल्ड बेच के उन्होंने इदारे बनाए हैं। अब वो गोल्ड भी बेच चुके हैं और इदारे भी बन चुके हैं और इदारे बंद होने अब शुरू हो गए हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है। इसके साथ साथ मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन्होंने एक नया टैरिफ 3 जो 17 रुपये 50 पैसे के लगभग पर यूनिट इदारों को बिल आ रहा है। बराए मेहरबानी इतनी तो इदारे की इनकम नहीं है जितना वो बिल पे हमें भेज रहे हैं। मेरी गुजारिश है काइंडली A1 इसका डोमेस्टिक बिल किया जाए ताकि इदारों के लिए आसानी से वो अपना बिल पे कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे ये बात बताएं कि क्या आपने कोई SOPs अपनी बनाई हैं रिटन फॉर्म में कि जो आप किसी मुतल्लिका बंदे को दिखा सकें? हमने इस एहतजाज में अपने सारे SOPs बनाए हैं, हमने पेश भी कर दी हैं, जमा भी करवा दिए हैं और हम आपको दिखा भी सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो तमाम प्राइवेट इदारों को खोलने की इजाज़त दें। हम सब SOPs पे अमल करेंगे। इसके वाले से मैं हमारे जो मिनिस्टर हैं जनाब शफकत महमूद साहब, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, हमारे नुमाइंदों से बैठ के मिलें। वो तो हमें टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तकरीबन 4 माह से हम उनसे टाइम ले रहे हैं। वो आज कल परसों और हमें साथ साथ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमें कह देते हैं बस इदारे खोल रहे हैं, और आप बात सितंबर तक जा पहुंची है। और इस वक्त मैं समझता हूँ अगर अब भी इदारे ना खुले तो हमारे 60% इदारे बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये मुझे ये बात बताएं कि ये आपका फर्स्ट प्रोटेस्ट है यहाँ पे? ये हमारा फर्स्ट प्रोटेस्ट है और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट हमारा धरने का प्रोग्राम है। अगर हमें कोई रिस्पांस ना मिला, इंशाल्लाह हमारी जितनी भी तंजीमें हैं इस्लामाबाद की रूरल एरिया की, हमने इकट्ठा प्रोग्राम बनाया है और इंशाल्लाह हम धरना देंगे, जो कि मौजूदा हुकूमत ने, रियासत मदीना की हुकूमत ने हमें ये एक रास्ता दिखाया है। उन्होंने ही धरनों पे काम रखा, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो धरने का है। आपका नाम? अब्दुल मतीन हाशमी। सर आप कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? मैं बाहरा को जोन से हूँ। सर आपका यहाँ पे आने का मकसद, आज का जो प्रोटेस्ट का, ये किस हवाले से है? आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि हम यूँ ही ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले जो क्लोजिंग का ऑप्शन आया वो स्कूल्स की तरफ आया, और हम वो वाइड सेक्टर्स हैं कि जो ही जिस रात को हमें ये कॉल दी गई स्कूल्स क्लोज़ करने की, तो हमने बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के उसी दिन हमने इसके ऊपर अमल किया और बग़ैर किसी फर्दर कॉल के हमने क्लोज़ कर दिए। अब जब स्कूल खोलने की बारी आई है तो हमें मुख्तलिफ डेट्स पे डेट्स दी जा रही हैं। जो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किलात ये हैं कि हम जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, स्कूल वाले, हमारे मसाइल ये है कि हम हैंड टू माउथ होते हैं, यानी हम ऐसा करते हैं कि हम बच्चों से फीसेस लेते हैं, टीचर्स को सैलरीज पे करते हैं, बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं और नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग करते हैं। इस सूरत हाल में हमारे लिए ये है कि हम अपनी अना की खातिर टीचर होने के लिहाज से हमने 1 आध महीना सर्वाइव कर लिया था, मज़ीद अभी तक भी हम सर्वाइव कर रहे थे किसी न किसी तरीके से, लेकिन अब हमारी मुश्किलात इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हम मज़ीद, अगर हमें मज़ीद कोई डेट दी जा रही है तो हम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और यकीनन नहीं। प्राइवेट स्कूल ने जितने भी लोग यहाँ में मौजूद थे, हमने उनसे बात की। उनका मुतालबा है हुकूमत से कि जल्द से जल्द प्राइवेट स्कूलों को बहाल किया जाए, तालीमी सरगर्मी को बहाल किया जाए और आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सेव किया जाए। कैमरामैन एहसान दानिश के साथ बाबरा चौधरी, यूनिवर्सिटी न्यूज़ पाकिस्तान।